السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، خرید و فروخت کے احکام مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں، جہاں پر خرید و فروخت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر قسم کے معاملات میں رہنمائی فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ معاملات میں، معاشیات میں، عبادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات فرمائی ہیں۔ اسی طرح اخلاقیات اور بھائی چارے کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ہی اہم درس دیے۔ لیکن معذرت کے ساتھ آج کل ہمارے معاشرے میں اخلاقیات اور بھائی چارہ یہ بہت کم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے بے برکتی اور جس کی وجہ سے کئی جھگڑے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت کا معاملہ پیش آتا ہے۔ ایک دکاندار دوسرے دکاندار کا ہمسایہ ہے، ایک گھر والا دوسرے گھر والے کا ہمسایہ ہے۔ اس بات کو صحابہ کرام بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے، لیکن ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن مسلمانوں والے معاملات جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے ہمیں کر کے دکھائے، وہ ہمارے اندر بہت کم ہے۔ اور دوسرا، ہمارے اندر حلیمی یعنی برداشت بہت کم ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ہمارا نقصان کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کا ڈبل نقصان کریں، تب ہی ہماری روح کو سکون ہوگا، اس کے علاوہ ہماری روح کو سکون نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ہمیں اس کے متعلق کیا سمجھاتا ہے، جو بھی میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورۃ شعراء کی، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها۔ پہلے تو اللہ رب العزت ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا کرو، لیکن اگر تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تم کہتے ہو کہ بدلہ ہی لینا ہے، پھر اتنا ہی بدلہ لو جتنا اس نے تمہارے ساتھ کیا۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، کہ اسی کی مثال تم اس کے ساتھ برائی کرو جتنا اس نے تمہارے ساتھ کیا، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ پھر زیادتی ہوگی اور وہ تمہارے پر گناہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بھی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِهِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ جتنا تمہیں صدمہ پہنچا ہے یا کسی نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، اگر تمہارا دل مطمئن نہیں ہے اس کو معاف کرنے میں، تو پھر تم اتنا ہی اس سے بدلہ لو جتنا اس نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو ہے جہاں پر بھی ذکر کیا گیا ہے وہ معافی کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو معاف کرے اگر کس طرح کا کوئی معاملہ بن جائے۔ تو اسی طرح لین دین کے معاملات میں ہم ایک دوسرے کے پاس امانتیں بھی رکھواتے ہیں، ایک دوسرے کو کوئی چیز دیتے کہ ہیں یا آپ اپنے پاس رکھ لو، جب مجھے ضرورت ہوگی میں آپ سے لے لوں گا، تب تک یہ میری چیز رقم کی شکل میں ہے یا کسی پروڈکٹ کی شکل میں ہے یا کوئی بھی شکل میں ہے، تو کسی کے پاس امانت رکھواتا ہے اور اس کو اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ میں اس شخص سے بعد اپنی امانت رکھوا رہا ہوں تو اس کے پاس محفوظ رہے گی۔ لیکن شیطان کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی بھی وقت میں دل میں کوئی نہ کوئی بات ڈال سکتا ہے، وہ شخص اس کی امانت میں خیانت کر لیتا ہے۔ تو اب جس نے خیانت کی ہے اس کو پتہ ہے کہ یار میں نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا، تو پھر بھی وہ دوسرے شخص کے پاس اپنی امانت رکھوائی ہے، یا مثال کے طور پہ اس نے اس کے پاس امانت رکھوائی ہے، اس نے دوسرے کے پاس امانت رکھوائی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ خیانت کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، تم اس کے ساتھ بلائی والا معاملہ کرو۔
اگر وہ تمہارے ساتھ کس طرح کا کام کر لیتا ہے، تم نے اس کے پاس جو ہے وہ امانت رکھوائی تھی، سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی امانت اس کو اسی طرح واپس دو جس طرح اس نے تمہیں دی تھی۔ اس کی امانت کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرو اور اسی طرح اس کو واپس کرو۔ اگر کوئی تمہاری امانت میں خیانت کر دیتا ہے تو تم اس کی امانت میں قطعاً خیانت نہ کرو۔ آگے پھر وہی معاملہ آ جاتا ہے کہ اگر پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا کہ اس نے کی ہے، میرے پاس بھی اس کی رقم ہے یا میرے پاس بھی اس کی کوئی چیز پڑی ہے تو اس نے کی ہے، میں نہ کروں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر اتنی ہی کرو جتنی اس نے کی۔ یا پھر اس کو یہ کہا جائے گا کہ اتنا معاوضہ اس کی رقم میں سے تم اپنے پاس رکھ سکتے ہو کہ جتنا اس نے تمہارا نقصان کیا۔ تو لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دل کو ہم اس طرح کا رکھیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھایا اور آگے صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا کہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ غصے کو پی جائے، اور یہی مومن کی صفت ہے کہ وہ غصے کو پی جاتا ہے اور معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ کبھی پیش آ بھی جائے، کیونکہ لین دین کے معاملات میں امانت رکھوائی بھی جاتی ہے، رکھی بھی جاتی ہے، اور کئی اس طرح کے جو ہیں وہ معاملات چلتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس کے مطابق چلیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہماری لیے عزت بھی ہے، برکت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔